آج کل بعض طاغوتی طاقتیں یا ان کے ایجنٹ دینی مدارس کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے نعرے لگا رہے ہیں، منصوبہ بندیاں ہو رہی ہیں، باہمی مشروع کے اندر مصروف ہیں، سازشیں ہو رہی ہیں۔ یاد رکھو، جو بندہ، جو وزیر، چاہے وہ وزیر اعلیٰ ہو یا مشیر ہو یا وزیر ٹیکنالوجی، فواد چودھری جیسا بدبخت انسان ہو، کہتا ہے کہ جناب جی دینی مدارس کو بند کر دیا جائے، اس کے اندر بچے بڑے ہو کر دہشت گرد بنتے ہیں۔ میں نے کہا وزارتوں کو بند کر دیا جائے، ورنہ فواد چودھری جیسے بے غیرت دنیا کے اندر پیدا ہوتے ہیں۔ کیا پھدی اور کیا پھدی کا شوروا! بدبخت، تیری ہسٹری تو ہم جانتے ہیں، تیری اوقات کیا ہے؟ مدارس کو بند کر دیا جائے۔ ان کو پتہ نہیں کہ دینی مدارس کیا خدمات انجام دے رہے ہیں۔ ہمارے دینی مدارس کے اندر وہ علم سکھایا اور پڑھایا جاتا ہے جس علم کے لیے 1,00,000 کم و بیش 24 یا 25,000 انبیاء مبعوث ہوئے، 104 کتب نازل ہوئیں۔ انبیاء کرام کا مبعوث ہونا، انبیاء کرام کا تشریف لانا، آسمانی کتب کا نزول 3 باتوں کے لیے ہوا ہے۔ کتنی باتوں کے لیے؟ 3 باتوں کے لیے ہوا ہے۔ ان کے 3 بنیادی مقاصد ہیں۔ پہلی بات، لوگوں کے عقیدوں کی اصلاح۔ انبیاء اور کتابیں اس لیے اللہ نے نازل فرمائی، اس لیے انبیاء آئے، اس لیے کتابوں کو نازل کیا کہ لوگوں کے عقیدوں کی اصلاح کی جائے، انسان کو پتہ ہو کہ انسان کو کس ذات نے پیدا کیا ہے اور اس ذات کا انسان کے اوپر حق کیا ہے۔ جس ذات نے انسان کو بنا کے دنیا کے اندر بھیجا ہے، دنیا کے اندر آنے کا انسان کا مقصد کیا ہے، انسان نے کدھر جانا ہے، جانے کے بعد کس ذات کا سامنا کرنا ہے۔ نمبر 2، انبیاء کرام اور کتابوں کا آنا اس لیے تھا تاکہ لوگوں کے اعمال کی اصلاح کی جائے، کہ انسان دنیا کے اندر جا کے کون کون سے اعمال اختیار کرے، نماز ادا کرے، روزہ رکھے، حج ادا کرے، صاحب نصاب ہے تو زکوٰۃ ادا کرے، اور بہت سے جا کے دنیا کے اندر اعمال، نیک اعمال کرے۔ اور تیسری بات کہ انبیاء کرام اور کتابوں نے جس بات کا ہمیں سبق اور درس دیا ہے وہ یہ ہے کہ اخلاق حمیدہ اپنے اندر پیدا کیے جائیں، درو گوئی سے اجتناب اور پرہیز کریں، وعدہ خلافی سے پرہیز کریں، جھوٹ سے پرہیز کریں، لڑائی جھگڑے سے پرہیز کریں، منافقت سے پرہیز کریں، دجل اور مکر و فریب سے پرہیز کریں، اجتناب کریں۔ یاد رکھنا، ہمارے دینی مدارس کے اندر اپنے ہم طلباء کو یہی 3 باتیں سکھاتے ہیں، ان کے عقیدے کی درستگی کرتے ہیں، ان کے اعمال کی اصلاح ہم کرتے ہیں، اور ان کے اخلاق حمیدہ ان کے دلوں کے اندر پیدا کرتے ہیں، اخلاق رذیلہ ان کے دلوں سے نکالتے ہیں۔ بدبختو، تمہارے کالج اور یونیورسٹیوں کے اندر کیا پڑھایا جاتا ہے؟ کیا پڑھایا جاتا ہے؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہمارے دینی مدارس کے اندر دہشت گردی نہیں پڑھائی جاتی، دہشت گردی کی تعلیم نہیں ہے۔ صوبہ سرحد سے لے کر کراچی تک، چترال سے لے کر صوبہ بلوچستان کی آخری حدود تک آپ کو کہیں بھی ہمارے دینی مدارس کے اندر دہشت گردی نام کی کوئی چیز نظر نہیں آئے گی، کوئی چیز نظر نہیں آئے گی۔ اور نہ آپ لوگوں نے کبھی سنا ہوگا، آپ نے کبھی نہ آنکھوں سے دیکھا ہوگا کہ ہمارے دینی مدارس کے اندر کبھی کوئی جناب کی تلوار کی، بندوق کی لڑائی ہوئی ہو، یا کسی طالب علم نے دوسرے طالب علم کو قتل کیا ہو، یا کسی طالب علم نے اپنے استاد کو تھپڑ مارا ہو، یا کسی استاد محترم نے، عالم صاحب نے اپنے شاگرد کو قتل کر دیا ہو۔ یہ کسی مدارس کے اندر آپ نے نہ آنکھوں سے دیکھا ہو، نہ آپ کے کانوں نے سنا ہوگا اس بات کو۔ ہاں، ہم مثالیں پیش کر سکتے ہیں کہ آپ کی کالجوں اور یونیورسٹیوں کے اندر کیا ہوتا ہے۔ ہم سب تمہاری بدمعاشیوں سے واقف ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ دینی مدارس یہ پڑھنے والے بچے یہ ہمارے ہیں اور کالجوں اور یونیورسٹیوں کے اندر پڑھنے والے بچے ہمارے نہیں ہیں، وہ بھی ہمارے بچے ہیں۔ کالجوں اور یونیورسٹیوں کے اندر پڑھنے والے بچے ہمارے ہیں، قوم کا ورثہ ہے۔ لیکن اتنی بات یاد رکھیں، پچھلے مہینے کے اندر آپ کو پتہ ہو یا نہ ہو، میڈیا اس دجل و فریب انہوں نے دکھایا ہو یا نہ دکھایا ہو، لاہور کی یونیورسٹی اور کالج کے اندر ایک نوجوان نے
دوسرے نوجوان کو فائر کر کے قتل کر دیا۔ جس وقت اس مقتول کی بہن آئی بھائی کی لاش کو دیکھنے کے لیے، اس دوسرے خنزیر بدبخت نوجوان نے بہن کو بھی ساتھ بھائی کے ساتھ قتل کر دیا۔ ہم مثالیں پیش کر سکتے ہیں، آپ کے سکولوں اور یونیورسٹیوں کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، جو بیکار باتیں ہو رہی ہیں، وہ ہمیں سب کچھ پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، لیکن آپ اس سے نظر انداز ہو جاتے ہیں کیونکہ آپ کی ناک کٹتی ہے، آپ کی عزت کے اوپر داغ لگتے ہیں، آپ کے علم کی جناب کی بے حرمتی ہوتی ہے۔ تو میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، ہمارے مدارس کے اندر دہشت گردی تعلیم نہیں دی جاتی۔ یہ اسی تعلیم کی برکت ہے، اسی تعلیم کی برکت ہے جو ہمارے دینی مدارس کے اندر پڑھائی اور سکھائی جاتی ہے۔ اسی تعلیم کا تعلق انسان کے ساتھ ہے، اس انسان کے ساتھ ہے جو انسان زمین کے اوپر اللہ کا خلیفہ ہے، اللہ کا نائب ہے۔ ہمارے مدارس کے اندر ہر انسان کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، ادب کے نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ ہم کسی انسان کی مدرسے کے اندر بے عزتی نہیں کرتے، اس کی بے حرمتی نہیں کرتے، ہر انسان آنے والے کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ہاں، اتنی بات یاد رکھیں، جہاد پڑھایا جاتا ہے اس لیے کہ جہاد ہمارے دین کا حصہ ہے، جہاد ہمارے پیغمبر کی تعلیم ہے، جہاد ہمارے قرآن پاک کی تعلیم ہے۔ ہمارا جہاد مسلمانوں کے ساتھ جہاد نہیں ہوتا، ہمارا جہاد کافروں کے ساتھ جہاد ہے، ہمارا جہاد باغیوں کے ساتھ، دین کے باغیوں کے ساتھ جہاد ہوتا ہے، ہمارا جہاد اللہ کے دشمنوں کے ساتھ ہوتا ہے، ہمارا جہاد قرآن کے دشمنوں کے ساتھ ہوتا ہے، ہمارا جہاد پیغمبر کے دشمنوں کے ساتھ ہوتا ہے، ہمارا جہاد کفار کے ساتھ ہوتا ہے، ہمارا جہاد یہود و نصارہ کے ساتھ ہے، ہمارا جہاد مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہے۔ جو مسلمان کو قتل کرتا ہے وہ ظلم کرتا ہے، وہ جناب کی بربریت کا شکار ہوتا ہے، لیکن وہ جہاد نہیں کرتا۔ ہم اس کو جہاد نہیں کرتے، ہم کہتے ہم دہشت گردی کو جہاد نہیں کرتے، یہ ظلم ہو رہا ہے، یہ مسلمان نہیں کر رہے، یہ تیرا انڈیا کر رہا ہے یا امریکہ کر رہا ہے، تمہارے آقا کر رہے ہیں ملک پاکستان کے اندر یہ باتیں۔ تو میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، کیا ان لوگوں کو کالج اور یونیورسٹی کی باتیں، بیکار باتیں نظر نہیں آتی؟ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ ہمارے بچے نہیں، کالج اور یونیورسٹیوں کے اندر پڑھنے والے بچے بھی ہمارے بچے ہیں، قوم کا ورثہ ہے، لیکن معذرت کے ساتھ کالجوں اور یونیورسٹیوں کے اندر جو تعلیم دی جاتی ہے، اس تعلیم سے انسان کے پیٹ کا مسئلہ تو حل ہو سکتا ہے، لیکن اس تعلیم کا تعلق عقائد، اعمال اور اخلاق کے ساتھ اس کا دور کا واسطہ بھی نہیں ہے۔ سکول اور یونیورسٹیوں کے اندر جو تعلیم پڑھائی جاتی ہے، دور کا واسطہ بھی نہیں ہے ان کا اخلاق، اس تعلیم کا اخلاق کے ساتھ، اعمال کے ساتھ، اور اسی طرح عقائد کے ساتھ۔ آپ انجینئر کو لے لیجئے، انجینئر جو یونیورسٹی اور کالج کے اندر پڑھا ہے، وہ آپ کو ایک بلڈنگ کا، ایک مکان کا معیاری نقشہ تو بنا کے دے سکتا ہے، لیکن اگر انجینئر سے پوچھیں کہ عقائد کیا چیز ہے، اعمال کون کون سے ہیں، کون کون سے کرنے ہیں، اور اسی طرح جناب جی اخلاق کیا ہے، وہ آپ کو کبھی نہیں بتا سکتا۔ ڈاکٹر کو لے لیجئے، ڈاکٹر آپ کو نسخہ تو بتا سکتا ہے، آپ کی بیماری تو جناب جی جان سکتا ہے، تجویز تو کر سکتا ہے، آپ کو ٹیکا تو لگا سکتا ہے، آپ کو ڈرپ تو لگا سکتا ہے، لیکن ڈاکٹر سے یہ پوچھے کہ عقیدہ کسے کہتے ہیں، عقائد ہیں کیا، اعمال کون کون سے ہیں، اعمال درست کون سے ہیں، اور اخلاق حمیدہ کسے کہتے ہیں، ڈاکٹر کو بھی پتہ نہیں ہوتا۔ میں سب ڈاکٹروں کی نفی نہیں کر رہا، سب انجینئروں کی نفی نہیں کر رہا، بعض اچھے بھی ہیں، عقائد ان کو پتہ ہے، عقائد کا، اعمال کا بھی پتہ ہے، اخلاق کا بھی پتہ ہے، لیکن ان میں سے اکثر ڈاکٹر پڑھے لکھا طبقہ، پڑھا لکھے وزیر، ان کو اتنا پتہ بھی نہیں ہے کہ اخلاق کسے کہتے ہیں، عقائد کسے کہتے ہیں، اعمال کسے کہتے ہیں۔ ہاں، میں انکار نہیں کرتے، ہم تو علماء کرام انکار نہیں کرتے، انسان کو زندہ رہنے کے لیے ترقی کی ضرورت ہے، لیکن ترقی سے پہلے دین اور اسلام کی، دین کی تعلیم کی ضرورت ہے۔ جو انسان مدارس کو نیست و نابود کرنا چاہتے ہیں، ان کا مقصد دینی مدارس کو ختم کرنا نہیں، ان کا مقصد اسلام کو ختم کرنا ہے۔ لیکن یاد رکھنا انشاءاللہ العزیز، نہ کبھی کوئی اسلام کو ختم کرنے میں کامیاب ہوا اور نہ دینی مدارس کو ختم کرنے میں کامیاب ہوا۔ اسلام کو جس نے مٹانے کی کوشش کی وہ بھی ناکام ہوا، جس نے دینی مدارس کو مٹانے کی کوشش کی اللہ نے اس کو بھی نیست و نابود کر دیا، تباہ و برباد کر دیا، عبرت کا نشان بنا دیا۔
آج کل لوگ کہتے ہیں اپنے آپ کو ماڈرن کہنے والے، ملک کے وزیر اور مشیر سرکاری لوگ کیا کہتے ہیں کہ علماء کو تو صرف ایک ہی بات آتی ہے، پڑھنا پڑھانا، حدیث پڑھانا، قرآن پڑھانا، یعنی کہ تو موٹر سائیکل کا پنکچر لگانے کا طریقہ نہیں آتا، گاڑی مرمت نہیں کر سکتے۔ میں کہتا ہوں جو اعتراض تم علماء کے اوپر کر رہے ہو، یہی تم نے کبھی ڈاکٹر کے بارے میں سوچا ہے؟ کبھی انجینئر کے بارے میں سوچا ہے؟ تم نے کہا کہ علماء صرف ایک کام کر سکتے ہیں، کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا سکتے ہیں، اللہ کا قرآن پڑھاتے ہیں، نمازیں پڑھاتے ہیں، امامت کرا سکتے ہیں، ان کو سائیکل کا پنکچر لگانے کا طریقہ نہیں آتا، ان کو گاڑی مرمت کرنے کا طریقہ نہیں آتا۔ میں کہتا ہوں یہی سوال تم ڈاکٹرز کے اوپر کیوں نہیں کرتے؟ یہی اعتراض، یہی تمہاری سوچ انجینئر کے اوپر کیوں نہیں جاتی؟ یہی تمہارا اعتراض وزیر کے اوپر کیوں نہیں جاتا؟ یہی تمہارا اعتراض مشیر کے اوپر کیوں نہیں جاتا؟ اگر علماء یہ کام نہیں کر سکتے تو ڈاکٹر سے پوچھیں، ڈاکٹر ٹیکے کے لگانے کے سوا، ڈرپ لگانے کے سوا، اور تمہارا یہ جناب انجینئر بلڈنگ کا نقشہ بنانے کے علاوہ وہ پنکچر لگا سکتا ہے، گاڑی کی مرمت کر سکتا ہے؟ وزیر تمہارا جس کو آپ ٹیکنالوجی کا لقب دیتے ہیں، فواد چودھری صاحب، جو اس دینی مدارس کو بند کرانے کے جناب جی کھوگر ہو رہے ہیں اور نعرے لگا رہے ہیں، ان کو بتائیں کہ یہ ذمہ دارہ کس طرح کیا جاتا ہے، ان کو ذمہ دارے کا پتہ، ان کو جناب جی ٹریکٹر چلانے کا طریقہ آتا ہے؟ اگر یہ اعتراض علماء کے اوپر آتا ہے تو یہ اعتراض انجینئر کے اوپر کیوں نہیں جاتا؟ اگر یہ اعتراض علماء کے اوپر آتا ہے کہ گاڑی مرمت نہیں کر سکتے تو ڈاکٹر کے اوپر اعتراض تم کیوں نہیں کرتے؟ ڈاکٹر کون سی گاڑی مرمت کرتا ہے؟ ڈاکٹر کون سا پنکچر لگاتا ہے؟ ڈاکٹر کون سا ذمہ دارہ کرتا ہے؟ ان کو تو پتہ نہیں، وہ بھی تو ایک کام کرتے ہیں اپنے فن کے اندر۔ میرا دوست، ہاں علماء پنکچر لگانے کا طریقہ تو نہیں آتا ان کو گاڑی مرمت کرنے کا طریقہ تو نہیں آتا، لیکن ان کو ان اعمال کا طریقہ آتا ہے کہ دنیا کے اندر خدا راضی اور آخرت کے اندر خدا بھی راضی، مصطفیٰ بھی راضی، اعمال کی درستگی کرتے ہیں، اخلاق اچھے بناتے ہیں۔ ہمارے مدارس کے اندر مکمل انسان مسلمان بنتا ہے۔ کام صحیح معنوں کے اندر اگر آپ مسلمان بننا چاہتے ہیں، صحیح معنوں کے اندر اگر آپ مومن بننا چاہتے ہیں تو وہ آپ کو دینی علوم حاصل کرنا پڑے گا، نہ کہ کالج اور یونیورسٹیوں کے اندر پڑھائے جانے والے علوم سے آپ کامل انسان مومن بن سکتے ہیں۔ صحیح معنوں کے اندر اگر آپ مومن بننا چاہتے ہیں، وہ دینی مدارس کے اندر جو علوم پڑھائے جاتے ہیں ان سے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ کالج اور یونیورسٹیوں کے اندر علم پڑھانے والے اس علم سے آپ کامل مسلمان، صحیح معنوں کے اندر مسلمان نہیں بن سکتے آپ۔ میرے دوستو، بزرگوں، بھائیوں، اس دینی مدارس کی حفاظت اللہ کے ہاتھ کے اندر ہے۔ جو انسان پہاڑ سے ٹکرائے گا اپنا دماغ جناب جی اکھیڑے گا، جو انسان پہاڑ سے ٹکر مارے گا اپنے سر کا نقصان کرے گا، پہاڑ کو نہیں توڑ سکتا۔ یہ مدارس اسلام کے مضبوط قلعے ہیں، دین کے مضبوط جناب جی پہاڑ ہیں، ان سے ٹکرانے والا خود تو اپنا دماغ خراب کرے گا، پر دینی مدارس کو کبھی نیست و نبود نہیں کر سکتا، کبھی نیست و نبود نہیں کر سکتا۔ ہمارا حکمرانوں سے، اقتدار والوں سے گزارش ہے، اپنے آقاؤں سے کہہ دو کہ دین اور اسلام یہ انبیاء کی وراثت ہے، اور مدارس یہ دین اسلام کے قلعے ہیں، علماء دین کے یہ وارث ہیں، انہی کے اوپر ہماری کامیابی ہے۔ اگر ہم نے، ہمارے اقتدار والوں نے اس کے برعکس معاملہ کیا، آقاؤں کے کہنے پر، ان کے اشاروں پر اگر مدارس کے خلاف سازشیں کی، تو خدا کی قسم اللہ کے عذاب سے بچنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے تمہارے پاس، کوئی طریقہ نہیں ہے تمہارے پاس۔ ہمارے مدارس کے اندر دین پڑھایا جاتا ہے، ہمارے مدارس کے اندر پیغمبر کی تعلیمات پڑھائی جاتی ہیں، ہمارے مدارس کے اندر اخلاق پڑھایا جاتا ہے، ہمارے مدارس کے اندر ادب پڑھایا جاتا ہے، ہمارے مدارس کے اندر چھوٹے کے اوپر شفقت کرنے کا طریقہ بتایا جاتا ہے، ہمارے مدارس کے اندر یہ بیان کیا جاتا ہے کہ بڑوں کے ساتھ تم نے کس طرح پیش آنا ہے، ہمارے مدارس کے اندر یہ بیان کیا جاتا ہے امیر کی اطاعت کس طرح کرنی ہے، ہمارے مدارس کے اندر یہ پڑھایا جاتا ہے کہ اللہ کو کیسے راضی کرنا ہے، ہمارے مدارس کے اندر یہ پڑھایا جاتا ہے کہ جنت کس طرح حاصل کی جاتی ہے، ہمارے مدارس کے اندر یہ پڑھایا جاتا ہے کہ جہنم سے کیسے بچا جاتا ہے، ہمارے مدارس کے اندر یہ پڑھایا جاتا ہے کہ زبان کی کیسے
कैसे हिफाजत करें। हमारे मदारस के अंदर ये पढ़ाया जाता है कानों की हिफाजत कैसे करें। हमारे मदारस के अंदर ये पढ़ाया जाता है दिल की हिफाजत कैसे करें। हमारे मदारस के अंदर ये पढ़ाया जाता है दिलो दिमाग को साफ कैसे करें। हमारे मदारस के अंदर पढ़ाया जाता है घरों के अंदर क्या तरीका है रहने का। हमारे मदारस के अंदर ये पढ़ाया जाता है कि रास्ते के ऊपर जब चलना है तो किस तरीके से चलना है। हमारे मदारस के अंदर ये पढ़ाया जाता है कि आका ने किस तरह खाया था। हमारे मदारस के अंदर ये पढ़ाया जाता है कि आका ने किस तरह पिया था। हमारे मदारस के अंदर ये पढ़ाया जाता है कि आका ने गमी किस तरह की थी। हमारे मदारस के अंदर ये पढ़ाया जाता है आका ने खुशी किस तरह की थी। हमारे मदारस के अंदर ये पढ़ाया जाता है खुदा और मुस्तफ़ा को राज़ी किस तरह करना है। तो इसलिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों भाइयों इनसे बच्चे। हमारा इन